ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ آج تیمم سے متعلق ہم چند ضروری باتیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ تیمم کے لیے وہ کون کون سی شرائط ہیں کہ جن میں تیمم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب پانی نہ مل رہا ہو، تو جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 6 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تیمم کے لیے پانی کا دستیاب نہ ہونا ہے۔ اگر پانی نہیں ملتا، یا پھر پانی اگر ہے لیکن اتنا دور ہے کہ وہاں پر جانے سے پہلے نماز فوت ہو جائے گی، یا پھر ایسی جگہ پر پانی ہے کہ جہاں پر جانے سے انسانی زندگی کو کچھ خطرات ہیں، تو پھر تیمم کر لینا چاہیے۔ تیمم کی دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب سخت ٹھنڈ ہو، سخت سردی ہو، تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ سخت ٹھنڈ میں، سخت سردی میں جان کا خطرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایک جنگ میں تھے، اور جنگ میں کے دوران انہوں نے ان پر غسل فرض ہو گیا، اور انہوں نے تیمم کر کے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھا دی۔ تو جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت لگائی کہ عمر بن عاص نے ہمیں تیمم کر کے ہی نماز پڑھا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن عاص سے پوچھا کہ تم نے حالت جنابت میں ہی ان لوگوں کو نماز پڑھا دی، تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے سنائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنی تو اللہ کے نبی ہنس دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ اس کے علاوہ جو تیمم کی تیسری شرط ہے وہ بیماری ہے یا زخم ہے، کہ اگر کسی بندے کو بیماری ہے اور بیماری کی حالت میں وہ غسل کرے گا تو اس کے لیے خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے سر پہ پتھر لگ گیا، اور اس پتھر کے لگنے سے آپ کے صحابی جو ہیں ان کے سر پر زخم ہو گیا۔ تو انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر ان پر جب زخم ہوا تو اس کے بعد ان پر غسل فرض ہو گیا، ان کو احتلام ہو گیا۔ تو انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے لیے اس صحابی کی کوئی سہولت تیمم کی پاتے ہیں؟ تو صحابہ نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ چونکہ تم پانی پر قادر ہو، پانی موجود ہے، لہذا ہم تمہارے لیے تیمم کی سہولت نہیں پاتے، تمہیں پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ اس نے غسل کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، نہ پوچھنے کا علاج پوچھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اگر وہ بیمار تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، اس کے لیے نہانا ضرور نہیں تھا۔ اسی طرح جو تیمم کی ایک اور شرط ہے، اگر سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کم ہے، تو اس پانی کو پینے کے لیے بچا کے نماز کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پانی پینے کے لیے رکھ لیتے اور تیمم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے، درندہ ہے، تو
اس کو بھی پانی پلانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اس کو پلایا جا سکتا ہے اور تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو تیمم کے علاوہ اس کی تیمم کی شرائط تھی۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کار سب سے پہلے نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی نیک کام ہیں ان میں سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری جو شرط ہے تیمم کی طریقے کی وہ ہے کہ تیمم سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جنگ کے دوران، ایک مہم کے دوران ان پر غسل فرض ہو گیا، تو وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، اور پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو لوٹ پوٹ ہونے کے بجائے ایسے کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگائے، پھر آپ نے ان کو پھونک ماری، پھر آپ نے ان کو اپنے چہرے پہ مارا اور اپنے ہاتھوں کو مل لیا۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ تیمم سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو جس طرح ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اسی طرح تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیمم ٹوٹے گا کیسے؟ تو تیمم کے ٹوٹنے کے نواقض بھی وہی ہیں جو وضو کے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی، تو پھر ان کو پانی دستیاب ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے دوبارہ وضو کیا اور نماز کو دہرایا، جبکہ دوسرے نے اسی نماز پر اکتفا کیا جو کہ تیمم کی حالت میں پڑی تھی۔ پھر جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنا حال سنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تیمم کے بعد دوبارہ نماز پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا اجر مل گیا، اور جس نے تیمم والی نماز پر ہی اکتفا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سنت پر عمل کیا، تو نے سنت کو پا لیا۔ تو یہ چند باتیں تیمم سے متعلق تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے ان بنیادی باتوں کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔